ایک آغائے توریری ہیں سعودی عرب سے، ان کی کتاب آج کل بہت مشہور ہے اور میں بڑے ادب احترام سے ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ واقعی میں ان کا قائل ہوں. ان کی کتاب ہے حدیث الغدیر جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، اور انہوں نے لکھا حدیث الغدیر میں 110 اہل سنت راویوں سے اور کتابوں سے واقع غدیر کو، اور انہوں نے اپنی تصویریں شائع کی ہیں. وہ خود گئے غدیر کے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ نے کوئی قدم رکھا ہوگا، یہ وہ مقام ہے شاید کہ جہاں یہیں علی کو مولا بنایا ہوگا. وہاں غدیر کے پہاڑوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے پہاڑوں تم نے دیکھا ہوگا اس شان کو کہ جب محمد نے علی کو اپنے شانوں پر بلند کیا، اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ علی کے جو پہلے ہی علی تھا جب محمد نے بلند کیا تو کتنا علی ہو گیا. تو انہوں نے لکھا اسے. ہاں بس کاش میں اس پوری کتاب کے بہت سارے ریفرنسز آپ کو سنا سکتا ہوں. انہوں نے بہت ادب احترام سے لکھا، اس لیے اکثر جو علماء اہل سنت بھی ہیں جو ہمارے دل سے بہت قریب ہیں، وہ واقعاً بڑے ادب احترام سے مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور میں اس کا قائل ہوں. اب بس انہوں نے آخر میں یہ لکھا کہ اگر ہم مولا کے لفظ کو مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہم دوست لیتے ہیں. اب مجھے اس پہ بات نہیں کرنی اس وقت، لیکن انہوں نے کہا مولا کا مطلب دوست ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں فہذا علی المولا کے لفظ پہ بات میں جانا، پہلے من کنت مولا کو تو حل کرو. یہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ یہ مولا دوست کے مطلب میں رسول اللہ کہہ رہے تھے جو میرا دوست ہے کوئی امت میں ایسا جو کہے میری رسول اللہ سے دوستی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو رسول اللہ سے کم تر نبی ہیں، ان کا دوست تو اللہ ہو. بات کاج پہنچ سکے بھائی، خلیل اللہ ہے نا ابراہیم کا دوست تو اللہ ہو، محمد کا دوست ہر ایرا غیرہ ہو جائے گا. فہذا علی المولا کا بھی ایک طرف رکھیے کہ اس مولا کا کیا مطلب ہے کہ علی جس کا دوست ہے. میں کہتا ہوں من کن تو مولا، پہلے یہ تو مولا حل کریں. گوگل ٹرانسلیشن میں جب ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو آخر سے شروع ہوتا ہے یا اسٹارٹ سے شروع ہوتا ہے؟ من کن تو مولا سے ٹرانسلیشن شروع ہوگا یا فہذا علی المولا سے شروع ہوگا؟ اچھا، گوگل ٹرانسلیٹ پر ہمیشہ اعتماد نہیں کیجیے گا، اس میں کانٹینٹ کی بھی مسٹیکس ہوتی ہے، کبھی گرامر کی بھی مسٹیکس ہوتی ہیں. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی تک نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اس کا کسی نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا تھا کہ گوگل ٹرانسلیٹ میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دس یونیورس از اسٹل انکمپلیٹ بیکاز دا وائس آف مدر ان لا از کمنگ. تو گوگل ٹرانسلیٹ تو یہ بھی کر لیتا ہے. اب مجھے نہیں پتا مدر ان لا کا ترجمہ انہوں نے دمادم سے لیا تھا، کن فیکون سے لیا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مولا من کن تو مولا کا مطلب تو حل ہو پہلے. بس جو یہ مولا کا مطلب ہے وہ ہے. بات کو آج سمیٹ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام، آج کچھ باتیں ہوئی قرآن اور امام حسین میں کچھ شباتیں بیان ہوئی، اگرچہ کہ مجھے 21 تک جانا تھا، بھی میں 2-3 ہی پر رکا ہوا ہوں. کہ قرآن بھی نور ہے، امام حسین خود بھی نور ہے، ذکر امام حسین بھی نور ہے. قرآن بھی شفا ہے، خاک امام حسین میں شفا ہے، ذکر امام حسین السلام میں شفا ہے. قرآن بھی حق ہے، انہ لحق الیقین. قرآن حق بھی ہے اور کتاب یقین بھی ہے. یہ سورہ حق کی آیت پڑھی ہے. پھر سے میں آپ کو زحمت دوں گا، میرے ساتھ زیارت پڑھیے گا امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام کس یقین کی منزل پر ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شام، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک عالی ترین یقین کی منزل پر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فائز ہے. اس پہ مجھے 1-2 جملے کہہ لیتے نا، میں جا رہا ہوں مصائب پر. یہ بڑے کام کے جملے میری اور آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے. یقین ہے نا، بہت سو کے پاس ایمان ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا. یہ بات پہنچی؟ حدیث میں آیا ہے کہ یقین وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے کم تقسیم کی ہے. عالی ترین کیفیت ہے یقین، سب سے کم تقسیم. ایمان زیادہ تقسیم ہوا ہے، یقین کم تقسیم ہوا ہے. مولانا مجھے سمجھائیے یہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ میرا جب ایمان ہے اللہ پر تو یقین بھی ہے؟ ناٹ نیسیسریلی. کیا فرق ہے؟ سمپل سا فرق. ایک کہاوت کہی جاتی ہے، داستان. جو جگلرز ہوتے ہیں نا، کرتب دکھانے والے، تو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر ایک روپ بنی ہوئی تھی اور وہ اس پر چل رہا تھا. سینکڑوں لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے. اس نے اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا اور چلتے 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 اس روپ پر وہ سیکنڈ اینڈ پہ پہنچ گیا. سب نے اس کے لیے کلیپ کیا، اس کو اپریشیٹ کیا، اس کے ساتھ سیلفیز بنائی. اس نے ایک سوال پوچھا، سوال کہ تم میں سے کون یہ سمجھتا ہے کہ میں اب دوبارہ اس روپ سے وہاں جا سکتا ہوں؟ سب نے کہا نہیں، ہم کہتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا یہاں چلتے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ آپ واپس جا سکتے ہیں، آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں. اس نے کہا اچھا تم میں سے کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھ سکتا ہے؟ چلے. ایمان ہے، ابھی یقین نہیں ہے. ایمان تو ہے، اللہ پر ایمان ہے، ابھی یقین کتنا ہے کہ میں یہ حرام روزی چھوڑوں گا تو اللہ حلال سے دے گا.
یہ یقین کتنوں کو ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورہ طلاق کی آیت ہے یہ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ یقین کس کے پاس ہے؟ ایمان ہے آقا عبداللہ علیہ السلام پر. ان کی عطا اور کرم پہ یقین کتنوں کو؟ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہماری زندگی ایسی ہوتی کیا؟ قرآن کتاب یقین ہے، حسین امام الیقین ہے.